ناظرین السلام علیکم. I am speaking Dr. Nasrullah Rana, ENT surgeon from Rana ENT Hospital, جیل روڈ اپوزٹ کنیڈ کالج. یہ کنیڈ کالج برے صغیر میں ایک یونیک کالج ہے جہاں بچیاں بامبے، کلکتہ، دلی تک سے بفور پارٹیشن دے یوز ٹو کم فار ایجوکیشن. جیسے یہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے. I did my FSc from there. وہ بھی ایک یونیک قسم کا کالج ہے. اس وقت بھی برے صغیر میں کلکتہ تک سے بچے وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے، بامبے سے آتے تھے، دلی سے تو میکسیمم بچے جو ادھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے آگے. اٹ واز کالڈ ایز دا سٹی آف اسکول اینڈ کالجز. انگریز نے یہاں پر بڑے اچھے انسٹیٹیوشن بنائے، ساتھ ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنائے. However, میں آج آپ کو ٹانسلس کے متعلق بتانا پسند کروں گا کہ ٹانسل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کو میں نے میو ہاسپٹل لاہور میں بھی میکسیمم پیشنٹ دیکھے ہیں. جب آپریشن ڈے ہوتا تھا تو اس دن بھی سب سے پہلے میں ہی میو ہاسپٹل کا جو آپریشن تھیٹر ہوتا تھا وہاں جا کے آپریشن میکسیمم میں نے ٹانسل کے وہاں کیے. بچوں میں بھی عام بیماری ہے. گلے میں یہ دو دودھ سے ہوتے ہیں. اگر یہ بیسیکلی لمفائٹ ٹیشو ہے، سیدھی سی بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلے میں ٹانسل. اب یہ اگر نارمل ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان میں پس پڑ گئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پس آلو ٹانسل. اب وہ پھر جیسے چوکی دار ہے، ان کا بیسک کام ہے لمفائٹ ٹیشو کا ٹو گیو دا پروٹیکشن ٹو دا باڈی. دے آر دا گاڈس. لیکن یہ اگر الٹا ہو جائے، یہ اندرے گولیاں چلانے شروع کر دیں انسان کو، بجائے سے کہ وہ جراثیموں کو پکڑیں، وہ ان کا جو ایکشن ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب وہ باڈی گارڈ اگر اپنے مالک کو گولیاں مار دے تو بڑی آسان ہے، وہ 2 منٹ میں کر کے فارغ کر دے گا. اس طرح یہ ٹانسلس کو میں اچھا نہیں کہتا. یہ اچھی چیز ان دیٹ رسپیکٹ کہ اگر یہ یوزفل ہے، اگر ان میں پس پڑ جائے ناقابل اصلاح ہو تو پھر اس کے لیے کوئی بھی ENT اسپیشلسٹ پراپر ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے. اور نہیں کہ ہر بندے کا گلے کا ٹانسل آپ نے نکال دینا ہے. اس کے لیے پھر عمر لگتی ہے. جتنا تجربہ کار ڈاکٹر ENT کا اچھا ہوگا وہ ٹانسل کو بندے کو اور ٹانسل کے آپریشن سے بچائے گا. یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ مطلب ایک شخص کی فیسلٹی نہیں ہوتی. اب بندہ کوئی دور دراز علاقے میں ہے، کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھا ہے، اس سے بھی ہے. تو خیر اس ٹانسل کے لیے میرا سمپل سا یہ کہنا ہے کہ بچوں میں اسپیشلی اسکول گوئنگ میں، جیسے بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے مکس اپ ہوتا ہے، 4 سال 5 سال 6 7 سال کی عمر میں ان کا انسیڈنس میکسیمم ہوتا ہے. وہ جا کے کھٹی مٹھی چیزیں کھاتے ہیں، گند مند کھاتے ہیں کنٹین سے، تو بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں. اب بچے کو بار بار بخار ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہے اس کے یہ لمف نوڈ یہاں پھول جاتے ہیں. جگولو ڈائگیسٹک گروپ آف lymph nodes they are palpable. یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے. ریپیٹڈ اٹیکس آف سور تھروٹ along with high grade fever with the interval not more than 1 month. مہینے 1.5 مہینے میں بار بار اگر سال 6 مہینے سے اس کو ہو رہا ہے تو پھر وہ آپریشن کی رینج کی طرف جاتا ہے. لیکن آپریشن سے اگر بچ جائے بچہ تو بہتر ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں پھر ڈاکٹر کا اسکل اور ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی یہ ایک بڑا ایک ڈیسیژن لینے کے لیے تجربہ کار ڈاکٹر کی ایک رول ہوتا ہے. یہ ہماری جو کانفرنس تھی 1990 میں نے لاہور میں کرائی PC ہوٹل میں ایز اے آرگنائزنگ سیکرٹری. I was the organizing secretary of the 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس. اس میں بھی ٹانسل کے اوپر کافی بات ہوئی. اسپیشلی یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ جب وہ ٹانسل افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے کان افیکٹ ہو جاتے ہیں، کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیفنس کے لیے پروفیسر جو تھے PW Alberti, he came from the ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا، the chairman there. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی بچوں کے کانوں کے لیے بی کیئرفل. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر بہرا پن ہے تو 6 ماہ کی عمر میں بھی آلہ لگا دیں. پہلے تھا یارڈ سٹک کے 2 سال کی عمر میں لگتا تھا. پھر وقت کا پہیہ چلتا رہا. ٹانسل کی بیماریوں کے لیے سب سے زیادہ جو بات پھر فردر میں نے کی، میں گیا تھا لنڈن UK آفٹر ڈوئنگ دی اناگریشن ایٹ 5th SAARC ENT کانفرنس. دلی میں جو ہماری کانفرنس تھی SAARC کی، اس کا افتتاح کیا. افتتاح کرنے کے بعد I went to UK لنڈن. تو وہاں پر جسیلا اسٹیورٹ جو تھی وہاں کی ممبر پارلیمنٹ، انہوں نے ہاؤس آف لارڈز میں آفٹرنون ٹی پہ انوائٹ کیا. وہاں پر اور بھی بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. یونیورسٹی آف لندن کے وائس چانسلر بھی تھے. ہاؤس آف لارڈز جو ان کی بیسیکلی سینٹ ہے، جیسے ہمارا اپر ہاؤس ہے نہیں، تو UK میں اپر ہاؤس کو کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز. جو لوور ہاؤس ہے، جو جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہاؤس آف کامن. ہاؤس آف لارڈز میں
بڑے اعزاز کی بات تھی، اللہ نے مجھے موقع دیا. انہوں نے کہا جی آپ سارک کا افتتاح کر کے آئے ہیں. پھر سارک کا لاہور میں تھرڈ سارک کی اینٹی کانفرنس کرائی تھی. یہ وہ علاقہ جہاں پر انہوں نے تقریباً 180 سال 200 سال حکومت کی تھی. انہوں نے اس خطے میں کافی کام کیے ہیں. ریلوے کا نظام دیا، ایجوکیشن کا دیا، ہیلتھ کا نظام دیا، ادارے بنائے. اور سب سے بڑی بات ہے، اب وہ میرے سے سننا چاہتے تھے کہ جی ہم تو آ گئے 47 میں، تو اب لاہور سے آپ ہیں بیسیکلی جو نیٹ جو جگہ تو میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. تو لاہور میں نے مجھے پوچھا کنگ ایڈورڈ، میں کہا جی کنگ ایڈورڈ ماشاء اللہ میڈیکل کالج جو آپ کے کنگ کے نام پہ بنا تھا 1860 میں، اولڈسٹ انسٹیٹیوشن، سب سے پرانی بلڈنگ. میں کہا جی وہ تو اب اور پہلے سے بھی ترقی کر گیا، وہ یونیورسٹی بن گیا. وہ بڑے خوش ہوئے، دے فیلٹ ویری ہیپی کہ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس سے یہ ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیوریٹ یا اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو بڑھا دیا آگے. پھر انہوں نے فردر نیو ہاسپٹل کا پوچھا، ساتھ ایک ایلبرٹ وکٹر ہاسپٹل ہے گورا وارڈ جہاں پر صرف وائٹ پیپل دے یوز ٹو گیٹ ایڈمیشن بیفور پارٹیشن، اس کا پوچھا. مگر یہ سب ایوری تھنگ از انٹیکٹ، بلکہ چیزوں کو امپروو کیا گیا، وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے. اور گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، پوچھا، کیونکہ وہاں پر ٹل پارٹیشن دا وائٹ مین دے یوز ٹو بی دی پرنسپلس. اور گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے وہ ایشیا کا ایک عظیم ترین انسٹیٹیوشن ہے، جہاں سے علامہ اقبال جیسے بندے جو تھے جنہوں نے ایک خیال دیا اور وہ خیال کو قائد اعظم نے اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی صورت میں ہمیں دیا ہے. تو اٹس ناٹ اے اسمال پلیس. بے شمار لوگوں نے نوبیل پرائز وہاں سے لیے ہیں، بے شمار لوگ جو تھے ٹاپ پوزیشن پہ گئے، کوئی پریزیڈنٹ بنا، کوئی پرائم منسٹر بنا. تو بات تو سمپل سی یہ تھی کہ جو بیماریاں ہیں ٹانسلس کی، تو اس کے اوپر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ گلے کی بیماری بہت آپ کے سنا کامن ہے، کیونکہ انگلینڈ میں اتنی نہیں ہے جتنی یہاں ہے. کیونکہ یہاں پر گندی مندی چیزیں اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، وہ چورن اچار چٹنی کھاتے ہیں. اس کا بھی میں نے بتایا نا کہ وی ہیو گاٹ ویری گڈ سسٹم اباؤٹ دا ٹانسلس. ٹانسلیکٹمی میں اب 3-4 منٹ میکسیمم 5 منٹ میں ٹانسل کا آپریشن کر دیتا ہوں. اور وہ گلا کھول کے نہیں، کھول کے کرتے ہیں، باہر سے کٹ لگا کے نہیں کرتے، اندر سے جیسے بادام میں سے گری نکال دیتے ہیں، وہ 2 ٹانسل ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نیکسٹ بتائیں کہ آپ کی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو. میں نے کہا جی وہاں پر اب ماشاء اللہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اینٹی اسپیشلسٹ ہیں، فیسلٹیز ہیں وہاں پر. ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے. اب میرے پاس کئی لوگ لندن سے انگلینڈ سے مریض آ جاتے کہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تو انہیں 1.5 سال بعد آپریشن کا ٹائم دیتا. اسی کہ نالے اپنے جیسے ماپے مل جائیں گے، رشتے داروں مل لیں گے تو نالے تھوڑے کو آپریشن کرا لیں گے یا دکھا لیں گے بچے. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں یو کے سے. وہاں مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اسپیشلسٹ فوراً اویلیبل نہیں ہوتا. وہاں پہلے آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ سوچتا سمجھتا، پھر وہ بھیجتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس، پھر آگے انہوں نے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ہیلتھ کا. وٹ ایور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں وہاں کے لوگوں کا بھی، بلکہ آسٹریلیا پرتھ سے بھی مریض آیا ہوا تھا، میں نے اس کا بھی کیا آپریشن. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ خطہ جو ہے نا بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر مزاج ایک ہی طرح کا ہے، بیماریاں بھی تقریباً ایک ہی جیسی ہیں. اب میں دلی میں گیا ہوں، یہ دلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے افتتاح کیا 7 ملکوں کا. اللہ نے مجھے عزت دی اور میں نے وہاں پر اسپیچ بھی کی اشوکا ہوٹل میں. 5000 ڈاکٹروں کو ایڈریس کیا، وچ واز اے یونیک ایونٹ آف مائی لائف. تو وہاں بھی انہوں نے ٹانسل کے متعلق پوچھا. میں نے ٹانسل کا اتنا ہی مسئلہ ہے دلی میں جتنا لاہور میں ہے. میں نے دیکھا اس ون میں سیم تھنگ. تو بیماریاں، ان کی خوراک، ان کے بچوں کا اسٹائل اور وہ سارے کا سارا جو وہاں بھی ضرورت ہے اور یہاں بھی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ہم ہائیجینکلی چلیں. اسکولوں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پرنسپلس کو بتائیں کہ بھئی یہ باہر جو ہے چھاپڑی والے یا اندر کی کنٹینوں پہ یہ جو لو اسٹینڈرڈ وہاں پر جو کیچ اپ ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، پلیز اس کیچ اپ کا جو بھی ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. نہیں تو نہ ہو کوئی بات نہیں، کیچ اپ نہیں لگی تو کوئی ایسی بات نہیں. زبان کا چٹخورا پن تو 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، جیسے اوپر سے پانی پیا ختم. لیکن یہ زیادہ تر جو اسپائسی فوڈ ہوتی ہے اس سے پھر گلا بچوں کا خراب ہوتا ہے، اور وہ پھر بیچارے روز ان کی والدہ درخواست لکھتی ہے کہ بچہ بیمار ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. میں پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، روحی جاز صاحبہ میری پروڈیوسر تھی، یہی پی ٹی وی سینٹر لاہور سے میں دیتا. تو احتیاط کے اوپر اسپیشل 10 منٹ کی ٹاک ہوتی تھی ہماری، یہ ہر ویکلی، کہ جی کیا چیزوں میں احتیاط کرنی ہے. اب احتیاط کے معاملے میں کہ گلے کی احتیاط کے لیے کھٹا ٹھنڈا اس سے پرہیز کرنی ہے. کان کے معاملے میں کہ کان میں کوئی چابی نہیں مارنی، کان کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا. تو یہ میں درد سردی یا گرمی میں
ناک میں سڈن چینج آف ٹیمپریچر نہیں آنے دینا. اگر آپ یخلا سردی میں جاتے ہیں چھینکیں آنی شروع ہو جائیں گی. وین ایور دیر از اے سڈن چینج آف ٹیمپریچر ان دا نوز اٹ انیشیٹس الرجک فینامنا. تو اس سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ ناک میں چھینکیں آ کے ناک میں پھر چھوٹے چھوٹے پالس بن جاتے ہیں، پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان ایک بڑی پیچیدہ سی مشینری ہے، اس کی کیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.